بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره الى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تیرا اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس بھائی کی وہی برائی بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر تم بیان کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیبت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر جو عیب موجود ہے اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اور جس کا عیب بیان کیا گیا ہے جب اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگواری محسوس، اس کو اچھا محسوس نہ ہو کہ میرا عیب جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کیا گیا. اس کو غیبت کہتے ہیں. تو صحابہ نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غیبت کی تعریف سنی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بھائی کی وہی برائی بیان کریں جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی غیبت ہوگی. تو فرمایا کہ در حقیقت غیبت ہے ہی یہی کہ وہ برائی اس کے اندر تھی اور اس برائی کو تم نے دوسروں کے سامنے بیان کیا ہے، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس کو ناگواری ہوئی. یہی تو برائی ہے، غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں تھا پھر تم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو وہ غیبت سے بڑھ کر بہتان کی طرف آ گئے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور یقین جانیے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. میں اور آپ ہر شخص ہی، بلکہ پہلے مذاہب جو ہیں وہ بھی غیبت کو، اس کو زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا غیبت کرنا گناہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ زنا کرنا گناہ نہیں ہے، زنا کو بیان کرنے کے ساتھ غیبت کو ملایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ زنا کر کے بندہ کبھی نہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے، یار میں نے زنا کیا تھا، تو اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لے. لیکن غیبت کر کے انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا. اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں تو یہ المیہ ہے کہ ہم اگر کسی کو نہیں یار غیبت نہ کرو، یہ غیبت میں آتا ہے، تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے، میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا کہ یہ غیبت ہے کہ جو تم بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عیب واقعتاً اس میں ہے، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ اس کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے. تو یہ کہنا کہ میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا یہ بھی غیبت میں آتا ہے. تو اس لیے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ ایک شخص کو بلائیں گے، اس کو اس کا نامہ اعمال دیں گے. وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی، ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی کہ وہ خود اللہ جل شانہ سے سوال کرے گا کہ اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھی، یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہیں، تو یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئی؟ میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا ہے، میرے نامہ اعمال میں زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے، میرے نامہ اعمال میں جو ہے صدقہ خیرات لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ نیک اعمال لکھے ہوئے ہیں. جبکہ میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں حج کر سکتا، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں تھا کہ میں زکوٰۃ دیتا، میرے پاس تو اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں صدقہ خیرات بھی کر لیتا. تو یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ فلاں فلاں حاجی صاحب نے تمہاری غیبت کی تھی تو اس کے حج کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں. فلاں فلاں نیک آدمی نے، مالدار آدمی نے صدقہ خیرات کیا تھا، زکوٰۃ ادا کی تھی، اس نے تمہاری غیبت کی تو اس کا یہ نیک عمل اٹھا کر تمہارے نامہ اعمال میں ڈال.
اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ ایک شخص کو بلائیں گے، یؤتی بالعبد یوم القیامہ فیدفع الیہ الکتاب، اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ نامہ اعمال دے کر اللہ جل شانہ کے سامنے یہی بات عرض کرے گا کہ میرے نامہ اعمال میں تو نماز بھی ہونی چاہیے تھی، میرے نامہ اعمال میں روزے بھی ہونے چاہیے تھے، میرے نامہ اعمال میں فلاں فلاں نیک عمل ہونا چاہیے تھا جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا، تو یہ میرے نامہ اعمال میں آج عمل موجود نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ھذا کتاب غیری، کہ یہ تو مجھے لگتا ہے میرا نامہ اعمال ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا نامہ اعمال ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، کہ تیرا رب جو ہے وہ غلطی کرنے والا اور بھولنے والا نہیں ہے، اس نے جو نامہ اعمال تجھے دیا ہے یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے۔ ہاں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تو بڑا صوم و صلات کا پابند تھا، میرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں کیوں نہیں لکھی گئیں؟ تو واقعہ تم صوم و صلات کے پابند تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم مسلمان کی غیبت بھی تو کیا کرتے تھے، تو اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے یہ صوم و صلات، یہ تمہارے نیک اعمال تمہارے نامہ اعمال سے اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال، اتنا سنگین قسم کا گناہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے شروع دن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ میرے ہاتھ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، میری زبان محفوظ نہیں ہے، میری آنکھ محفوظ نہیں ہے، اسی طرح جیسے رمضان سے پہلے میں ان کا غلط استعمال کر رہا تھا، رمضان میں اسی طرح غلط استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پیدا ہو جائیں، 3 عادتوں کو وہ اختیار کر لے تو وہ نیک اور متقی لوگوں میں لکھا جائے۔ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی عادت یہ ہے کہ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خوشی نہیں پہنچا، میری وجہ سے کوئی بندہ خوش نہیں ہے تو مجھے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میری وجہ سے اگر خوش نہیں ہے تو پھر اس کو نقصان بھی میری وجہ سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتا تو پھر اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی میں اس کی اگر تعریف نہیں کر رہا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تو پھر اس کی مجھے حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 2 چیزیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف، کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا تو اس کو غم میں بھی مبتلا نہ کرے، اس کو تکلیف میں بھی مبتلا نہ کرے۔ ان 3 چیزوں کو اگر کوئی شخص اپنا لے گا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو وہ نیک لوگوں میں اور متقی لوگوں میں جو ہے وہ لکھوا لے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔